أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما تمام قسم کی تعریفیں، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو اس پوری دنیا کا، پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، تنہا عبادت کے لائق ہے، جس کے سوا کوئی الہ، کوئی معبود نہیں، جو تنہا مختار کل ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، اور انگنت بے انتہا بے شمار درود و سلام نازل ہو سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات و خواتین، ایک موحد کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ مشکل کشا صرف اللہ ہے۔ ایک مسلمان کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے۔ مسلمان کا مطلب موحد، موحد کا مطلب مسلمان ہونا تو یہی چاہیے کہ ہر مسلمان موحد ہو، کیونکہ مسلمان ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ اس چیز پر ایمان لایا ہے کہ اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ تو مسلمان کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ ان چیزوں پر ایمان لایا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے بہت سارے کلمہ گو مسلمان، انہوں نے کلمہ تو بے شک پڑھا ہے اور اس بات کے اقراری ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ بہت سارے مسلمان اس اقرار کے باوجود، اس کلمے کے اعتراف کے باوجود عملی طور پر اور اعتقادی طور پر شرک میں ملوث ہیں۔ مختلف قسم کے شرک جب آپ اس سماج پر، اس معاشرے پر نگاہ دوڑائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مختلف قسم کے شرک اس امت میں پائے جاتے ہیں۔ آپ کو اسی روئے زمین پر یہ نظارے بھی دیکھنے کو ملیں گے کہ اسی کلمہ توحید کو ماننے والے مسلمان قبروں پر سر جھکا رہے ہیں، قبروں پر سجدے کر رہے ہیں، اور قبر والے کو مشکل کشا سمجھ رہے ہیں۔
کہ وہ ہماری مشکل کشائی کرنے والے ہیں، وہ ہماری بگڑی بنانے والے ہیں. اور آپ کو اس طریقے کے جملے بھی سننے کو ملیں گے کہ جب کوئی پریشانی آتی ہے تو پکارا جاتا ہے کہ یا علی مدد، یا غوث مدد، یا فلاں پیرانے پیر المدد. اس طرح کے جملے آپ کو اسی کمیونٹی سے کہ جو اس کلمے کا اقرار کرتے ہیں، انہی مسلمانوں میں سے کہ جو اس مذہب، جو اس دھرم، جو توحید سکھاتا ہے اس پر چلنے کے دعوے دار ہیں، ان کے منہ سے، ان کی زبانوں سے یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں اور ان کے یہ اعتقاد ملتے ہیں. قبر والوں کو مشکل کشا سمجھنا. اسی طریقے سے آپ کو یہ بھی دیکھنے کو ملے گا کہ کسی بابا کی، کسی پیر کی، کسی فقیر کی، کسی ملنگ کی تصویر کو اپنی دکان میں آویزاں کر دیا جاتا ہے، گھروں میں لٹکایا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کی نگاہ ہم پر ہے اور ہم ان کی نگرانی میں ہیں اور وہ ہماری مشکل کشائی، حاجت روائی کرتے ہیں. آپ کو یہ بھی دیکھنے کو ملے گا کہ نئی گاڑی خریدی اور اس پر جوتا لٹکا دیا اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جوتا جو ہے، یہ ٹوٹی ہوئی چپل جو ہے، یہ گاڑی کو نظر بد سے بچائے گی، یہ اس کی حفاظت کرے گی، لہذا آنے والی مصیبت، ہونے والا حادثہ اس کی وجہ سے ٹل سکتا ہے. آپ کو اسی کمیونٹی، اسی مذہب اسلام کے ماننے والوں میں یہ بھی دیکھنے کو ملے گا کتنے ہی لوگ اپنے ہاتھوں پر لال رنگ کا دھاگا باندھے ہوئے ہوتے ہیں. آپ فرق نہیں کر پائیں گے کہ یہ مسلم نوجوان ہے یا کوئی اور. آپ فرق نہیں کر پائیں گے. حلیے سے آپ نہیں پہچان سکتے، اس کے چہرے مہرے سے آپ نہیں پہچان سکتے. ہاتھ پر آپ دیکھیں گے کہ لال رنگ کا دھاگا بندھا ہوا ہے، جو دوسرے لوگ بھی باندھتے ہیں، وہی دھاگا، اسی طریقے کا دھاگا مسلم نوجوانوں کے ہاتھوں پر بھی آپ کو بندھا ہوا ملے گا. اور وہ دھاگا کہاں کا ہوگا؟ وہ دھاگا کسی پیر نے دیا ہوا ہوگا، وہ دھاگا اس کو کسی درگاہ سے ملا ہوا ہوگا، اور اس دھاگے کے بارے میں اس کا اعتقاد یہ ہوگا کہ جب تک میرے ہاتھ میں، میری کلائی میں یہ دھاگا بندھا ہوا ہے، مجھ پر مشکلات نہیں آئیں گی. گویا کہ وہ اس دھاگے کو مشکل کشا سمجھے ہوئے ہے کہ یہ مشکلات کو ٹالنے والا ہے، یہ مشکلات سے حفاظت کرنے والا ہے، یہ مصیبتوں کو ٹالنے والا ہے. ایک دھاگا، اس کو سمجھیے، یہ مسلمان اس دھاگے تک کو اپنا مشکل کشا سمجھ رہا ہے. توحید کے معاملے میں اس سے زیادہ پستی اور کیا ہوگی کہ ایک معمولی دھاگا، اس کو بھی یہ مسلمان جو کلمہ توحید کا اعتراف و اقرار کرنے والا ہے، وہ اس دھاگے کو اپنی کلائی پہ باندھے ہوئے ہوتا ہے اور اعتقاد یہ رکھتا ہے کہ اس دھاگے کی وجہ سے مجھ سے نہ جانے کتنی مشکلات ٹل جاتی ہیں. آپ کو بہت سارے مسلمان کڑا پہنے ہوئے بھی مل جائیں گے کہ ان کے کلائی میں کڑا ہوگا، جو کڑا دوسرے لوگ پہنتے ہیں، اس کڑے کو یہ مسلمان بھی پہن لیتا ہے، اور اعتقاد اس کا اس کڑے کے تعلق سے یہ ہے کہ یہ کڑا مجھے بیماریوں سے بچاتا ہے، یہ کڑا فلاں بابا کا دیا ہوا ہے، یہ مجھے فلاں جگہ سے ملا ہے، لہذا اس میں یہ قوت، یہ طاقت ہے کہ یہ مجھے بیماریوں سے بچا سکے. یہ مسلمان اس دھاگے کو، اس کڑے کو مشکل کشا، حاجت روا سمجھے ہوئے ہیں. آئیے میرے بھائیوں، آپ کے سامنے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ واضح کروں کہ مشکل کشا صرف اور صرف اللہ ہے.
یہ بد اعتقادی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا سمجھا جائے۔ سب سے پہلے دو بنیادی چیزیں سمجھ لیجئے۔ ایک تو یہ کہ جو مشکل کشا ہوگا اس پر خود پریشانی نہیں آئے گی۔ جو مشکل کشا ہوگا، مشکلوں کو ٹالنے والا ہوگا، مصیبتوں کو ٹالنے والا ہوگا، اس پر مشکلات نہیں آئیں گی۔ اگر اس پر بھی مشکل وقت آ جائے، اگر اس پر بھی پریشانیاں آ جائیں، تو پھر وہ دوسروں کی پریشانیاں کیا ٹالے گا؟ اللہ کے بارے میں ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، منزہ ہے۔ تو جو مشکل کشا ہوگا اس پر پریشانیاں نہیں آئیں گی۔ دوسری چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے علاوہ اس کائنات میں اگر کوئی مشکل کشا حاجت روا ہوتا تو انبیاء اکرام کی ذات ہوتی، نبیوں کی۔ بھائی نبیوں سے بڑا مقام و مرتبہ کس کا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے جن کو اپنی نبوت اور رسالت کے لیے چنا، اللہ نے جن کی فضیلت کو قرآن مجید میں واضح فرمایا، اللہ کے چنے ہوئے انبیاء اور رسل اگر اس دنیا میں کوئی مشکل کشا ہو سکتا تھا تو وہ ہوتے۔ بھئی ان سے زیادہ مقام و مرتبہ تو اور کسی کا نہیں ہے نا۔ باقی تمام کے مقام و مرتبہ ان کے بعد ہیں، ولیوں کے، صحابہ کرام کے، ولیوں کے، بزرگوں کے، جس کا بھی مقام و مرتبہ ہوگا وہ نمبر جو آئے گا وہ نبیوں کے بعد آئے گا۔ مخلوق میں سب سے زیادہ مقام و مرتبہ کس کا ہے؟ نبی اور رسولوں کا۔ اگر اس روئے زمین پر اللہ کے علاوہ کوئی اور مشکل کشا ہوتا کہ جس کو اپنی پریشانیوں میں پکارا جاتا، جس کو اپنی پریشانیوں میں جس کی دہائی دی جاتی، تو وہ کون ہوتے؟ انبیاء اور رسل ہوتے۔ لیکن آئیے میں آپ کے سامنے سلسلہ وار پیش کروں انبیاء اکرام کی مثالیں کہ ان پر جب مصیبتیں آئیں، ان پر جب پریشانیاں آئیں تو انہوں نے کس کو پکارا؟ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے ان کو پیدا کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ فضیلت حاصل ہے، اللہ نے ان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین نے ان کو پہلا آدمی، اللہ رب العالمین نے ان کو پہلا نبی بنایا، اور اللہ رب العالمین نے ان کو جنت میں داخل فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہت ساری فضیلتیں اور بہت ساری خصوصیات عطا فرمائی۔ اللہ نے حضرت آدم کو جنت میں داخل فرمایا اور ان کو اور ان کی بیوی کو یہ حکم دیا کہ دیکھو اس درخت کے قریب نہیں جانا ہے، جنت میں جہاں چاہو کھاؤ پیو لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا ہے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے بہکا دیا اور حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی اس درخت کے پاس چلے گئے اور اس سے چکھ لیا، کھا لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کے جسم سے جنتی لباس اتر گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام پر مشکل وقت ہے، اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتیں ان سے چھین لی گئیں، جنت سے ان کو نکال دیا گیا۔ آدم علیہ السلام پر جب مشکل وقت آیا اس بے بسی کے عالم میں، آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا کس کو پکارتی ہیں؟ اللہ کو۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی، اگر تو نے ہم پر رحم نہ فرمایا،
لنکونن من الخاسرین، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں، پہلے نبی ہیں، ابو البشر ہیں۔ اللہ رب العالمین کی انسانوں پر جو نعمتیں ہیں ان میں سب سے پہلے حقدار اور سب سے پہلے مستحق حضرت آدم علیہ السلام ہوئے۔ ان تمام فضیلتوں کے بعد، ان تمام مقام و مراتب کے باوجود آدم علیہ السلام پر جب بے بسی آتی ہے، جب مشکل وقت آتا ہے، تو آدم علیہ السلام رب کو پکارتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، اے ہمارے رب اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی، اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا، ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آدم علیہ السلام کس کے رحم کے محتاج ہیں؟ کس کی رحمت کے محتاج ہیں؟ اللہ رب العالمین۔ پہلے رسول اس روئے زمین پر حضرت نوح علیہ السلام ساری زندگی توحید کی دعوت دیتے رہے، ساری زندگی توحید کی دعوت دیتے رہے، اور نوح علیہ السلام نے جب توحید کی دعوت دی اور امر الہی، اور قوم نے نہیں مانا، اور امر الہی سے عذاب اس قوم کے مقدر میں لکھ گیا، اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کو، حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا ایک کشتی بنائیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، اللہ کے حکم سے اہل ایمان کو کشتی میں سوار کیا، اور تمام جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا اس کشتی میں سوار کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کا اذن ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے، اور آسمان جو ہے پانی برسانے لگتا ہے، زمین چشمے کو ابلنے لگتی ہے، پانی ابلنے لگتا ہے، اور طوفان آ جاتا ہے، ہر طرف پانی ہی پانی۔ حضرت نوح علیہ السلام اس وقت اپنے بیٹے کو پکارتے ہیں، اپنی بیوی کو کہتے ہیں، اے بیٹے، یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے آجا اس کشتی میں سوار ہو جا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو کشتی میں سوار ہونے کی دعوت دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ دیکھ، تو کفار میں سے مت ہو، تو اللہ پر ایمان لے آ، تو میری رسالت پر ایمان لے آ، تب تو آج کے اس عذاب سے بچ جائے گا، ورنہ اس عذاب سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، بیٹے نے کہا کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا۔ کشتیاں ڈوب جاتی ہیں اور پہاڑ پانی میں نہیں ڈوبا کرتے۔ جب سیلاب آتا ہے، جب طوفان آتا ہے، کشتیاں ڈوب جاتی ہیں لیکن پہاڑ نہیں ڈوبا کرتے ہیں۔ میں پہاڑی پر چڑھ جاؤں گا، اس کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے اس طوفان سے بچا لے گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج اللہ کے اس عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا، صرف وہی بچ سکتا ہے جس پر اللہ رب العالمین رحم فرما دے۔ گویا نوح علیہ السلام کا عقیدہ بھی اس وقت یہ ہے کہ اگر آج کوئی بچا سکتا ہے اس عذاب سے، اس طوفان سے، تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے اس عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ پہاڑ جو بلند و بالا ہے وہ بھی تمہیں نہیں بچا سکتا۔ اگر آج تم بچ سکتے ہو تو صرف اس کشتی میں سوار ہو کر بسم اللہ مجریہا و مرساہا، وہ کشتی جو اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، جو اللہ کے حکم سے اور اللہ کی نگرانی میں چل رہی ہے۔
آج بچانے والا صرف اللہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اللہ کی توحید کی دعوت دی ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت نوح اس مقام پر فائز نہیں ہوئے، ان کو یہ اختیارات حاصل نہیں ہوئے کہ وہ لوگوں کی مشکل کشائی کریں اور وہ اپنے بیٹے کو بچا لیں، وہ اپنی بیوی کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں، نہیں، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام بھی اس وقت یہی دعوت دیتے ہیں، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا سوائے اس کے جس پر رحم کیا جائے، جس پر رحم کر دے اللہ جس پر رحم فرما دے۔ پتہ یہ چلا مشکل کشا کون ہے؟ صرف اللہ۔ آپ اندازہ لگائیں، حضرت نوح علیہ السلام جیسا رسول پریشانی کے عالم میں صرف اللہ کو پکارے، اور ہم آج کے لوگ، آج کے مسلمان پریشانی میں فلاں بابا کے پاس، فلاں چوکھٹ پر، فلاں درگاہ پر، فلاں قبر پر، فلاں جگہ حاضری دینا، فلاں جگہ درخواست لگانا، فلاں جگہ کا دھاگا باندھنا، یا غوث مدد، یا علی مدد، یا بہاؤدین اور فلاں اس قسم کے شرکیہ نعرے لگائیں۔ سوچنے کی بات ہے، مسلمانوں غور کرو اور اپنے عقیدوں کو درست کرو۔ جہالت بہت ہوئی، جہالت کا پانی سر سے اوپر آ گیا ہے۔ اپنے عقائد کو درست کرو، اپنی توحید کو درست کرو، اسلام کا جو بنیادی پیغام ہے توحید، اس کو سمجھو۔ اسلام کا جو بنیادی چیز ہے، جو پہلی اینٹ ہے توحید، جو چیز اسلام کو دوسرے دھرموں سے، دوسرے مذہبوں سے الگ کرتی ہے، توحید، اس کو قبول کیجئے۔ نوح علیہ السلام بھی پریشانی کے عالم میں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے پہلے پیغمبر، اولو العزم رسولوں میں سے پہلے رسول، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی پوری زندگی مشکلات میں گزری۔ حضرت ابراہیم کی پوری زندگی ابتلاء و آزمائش میں گزری۔ وہ کون سی پریشانی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نہ آئی ہو؟ لیکن آپ بتائیے، کبھی کسی پریشانی میں اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا ہو؟ ان سے پہلے نوح گزر چکے ہیں، ان سے پہلے ابراہیم حضرت آدم گزر چکے ہیں، کبھی انہوں نے مشکل وقت میں اپنے سے پہلے کسی نبی کو پکارا ہو؟ حضرت آدم کو مشکل کشائی کے لیے پکارا ہو؟ حضرت نوح کو مشکل کشائی کے لیے پکارا ہو؟ یا حضرت ابراہیم خود مشکل کشا ہو؟ ایسی کوئی دلیل ملتی ہے؟ ایسا کوئی جملہ قرآن و حدیث میں ملتا ہے جس سے یہ اشارہ بھی ملتا ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشکل کشا تھے؟ نہیں، ابراہیم علیہ السلام پر ساری زندگی ابتلاء و آزمائش آئیں، پریشانیاں آئیں، آپ کو آزمایا گیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ہمیشہ صرف اور صرف ایک اللہ کو مشکل کشا جانا۔ جب آگ میں ڈال دیا گیا، نارے نمرود میں، تو ابراہیم علیہ السلام نے صرف اللہ رب العالمین پر اپنا اعتقاد قائم رکھا، صرف اللہ پر اپنے ایمان کو باقی رکھا، اور اسی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی مدد فرمائی اور آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر۔ ابراہیم علیہ السلام پر وہ وقت بھی آیا کہ ان کی بیوی سارہ اس کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، اور ایک بادشاہ جو غلط کاری میں ملوث تھا، اس نے ان کی بیوی کے ساتھ غلط ارادہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس مشکل گھڑی میں اللہ کی طرف توجہ فرمائی اور صرف اللہ رب العالمین سے مدد مانگی، اور ان کی بیوی حضرت سارہ نے بھی صرف اور صرف اللہ سے مدد مانگی، اس کو مشکل کشا جانا۔
اور اللہ رب العالمین نے مدد فرمائی، اور اللہ رب العالمین نے حضرت سارہ کو عفت کے ساتھ، پاک دامنی کے ساتھ وہاں سے نجات دے دی۔ آپ اندازہ لگائیں، ابراہیم علیہ السلام جیسے اولو العزم پیغمبر صرف اور صرف ایک اللہ کو اپنا مشکل کشا جانے، پریشانیوں میں صرف ان کو پکارے، اور ہم جو ملت ابراہیمی پر ہیں، امت محمدیہ ملت ابراہیمی پر ہے، ان کے طریقے پر ہے، توحید پر ہے، وہ امت محمدیہ دھاگوں سے مدد مانگے، کڑے سے مدد مانگے، قبروں کی قبروں پر جا کر اپنے سر کو جھکائے، وہاں پر جا کر اپنی جبین کو خم کرے، اپنی پیشانی کو وہاں پر جا کر جھکائے، اور یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے علاوہ فلاں فلاں بھی ہماری مشکل کشائی کرتے ہیں، مصیبتوں میں ان کو پکارے، حاجت روائی کے لیے ان کو پکارے، اللہ کے علاوہ کے بارے میں اعتقاد رکھے کہ یہ مشکل کشا ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھتیجے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط پیغمبر ہیں، پیغمبر۔ یہ واقعات کن کے سنا رہا ہوں؟ رسولوں کے۔ اور یہ واقعات اس لیے رسولوں کا انتخاب صرف اس وجہ سے کیا تاکہ ہمارے ذہنوں میں، ہمارے معمولی ذہنوں میں یہ بات آسانی سے بیٹھ جائے کہ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول جب خود مشکل کشا نہیں ہو سکتے تو پھر ان کے علاوہ کوئی اور مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی ان سے زیادہ مقام و مرتبہ تو کسی کا نہیں ہو سکتا تھا۔ آج کا بڑے سے بڑا بزرگ، بڑے سے بڑا ولی، پیر، ان کے مقام کو تو نہیں پا سکتا نا۔ لیکن جب وہ بھی مشکل کشا نہیں ہو سکتے، انہوں نے بھی پریشانی میں، مصیبتوں میں صرف اور صرف اللہ کو پکارا، صرف اس کو مشکل کشا جانا، تو پھر آج ہم شرک کی ان وادیوں میں کیوں گھوم رہے ہیں؟ ہم کو بھی صرف اور صرف اللہ ہی کو پکارنا چاہیے نا۔ انہوں نے تو اپنی زندگی میں بھی اپنی مشکل کشائی کا دعویٰ نہیں کیا، اپنی مشکل کشائی کا دعویٰ اپنی زندگی میں بھی نہیں کیا۔ نبیوں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کہا کہ بھائی میں تمہاری بگڑیاں بنا دوں گا، میں تمہاری مشکل کشائی کروں گا، مجھ کو سجدے کرو، میرے یہاں حاضری دو، میں تمہارے کام بنا دوں گا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں دعویٰ نہیں کیا۔ اور ہم آج کے پیر فقیروں کو، ملنگوں کو، بزرگوں کو، نام نہاد بزرگوں کو، ان کی وفات کے بعد ہم یہ اعتقاد رکھے ہوئے ہیں کہ وہ ہماری بگڑی بنا رہے ہیں۔ نبی زندہ رہتے ہوئے اس چیز کا دعویٰ نہیں کیے، اور آج کا مسلمان نبی نہیں، نبیوں کے علاوہ ان سے کم مرتبے والوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ رہا ہے کہ وہ زندگی میں نہیں، مرنے کے بعد لوگوں کی بگڑی بناتے ہیں، مشکل کشائی کرتے ہیں، حاجت روائی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے جا کر جمعرات کے دن آپ چلے جائیے، جمعرات کے دن کئی جگہ چلے جائیے، آپ وہاں جا کر دیکھیں گے کہ کیا نظارہ ہوتا ہے۔ وہ کون سا شرک ہے، وہ کون سی بد اعتقادی ہے جو وہاں پر نہ انجام دی جاتی ہو۔ اللہ کو نہیں پکارتا، لیکن وہاں جا کر کپڑا ڈال رہا ہے، چادر چڑھا رہا ہے، نیاز چڑھا رہا ہے، مشکل کچھ اس کو پکار رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، اپنی بیماریاں لے کر، اپنی پریشانیاں لے کر وہاں پہنچا ہوا ہے، اور یہ عقیدہ رکھ رہا ہے کہ اس در سے مجھے بھیک مل جائے گی، یہاں سے مجھ پر رحمت برس جائے گی۔ استغفر اللہ۔ اللہ پر ایمان نہیں، اللہ پر اعتقاد نہیں، اور جو دفن ہے قبر کے اندر اس پر اس کا عقیدہ ہے۔ استغفر اللہ۔ کیا انہوں نے کہا تھا جو قبروں میں مدفون ہیں، کیا انہوں نے کہا تھا ہمیں سجدے کرنا؟ کیا انہوں نے کہا تھا ہم پر چڑھاوے چڑھانا؟ کیا انہوں نے کہا تھا کہ ہم تمہاری بگڑی بنا سکتے ہیں؟ انہوں نے نہیں کہا تھا، انہوں نے بھی نہیں کہا تھا، لیکن یہ مسلمان جہالت میں، بے علمی میں، اس بد اعتقادی میں گرفتار ہو گیا۔ لوط علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ حضرت لوط کے پاس اللہ کے کچھ فرشتے آئے نوجوانوں کی شکل میں،
اور جب فرشتے آئے نوجوانوں کی شکل میں، ان کی قوم جو تھی وہ بد فعلی میں مبتلا تھی، ان کو پتا چلا نوح حضرت لوط کے پاس کچھ نوجوان آئے ہیں، تو وہ اپنے غلط نیت سے، بد فعلی کے ارادے سے لوط علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ ان نوجوانوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ لوط علیہ السلام نے اس وقت جو الفاظ فرمائے، اللہ اکبر، وہ ہمارے اور آپ کے لیے سبق ہے۔ وہ تاریخ ساز الفاظ اس بے بسی کے عالم میں، اس مشکل گھڑی میں حضرت لوط نے جو الفاظ فرمائے توحید سمجھ میں آ جائے۔ کہا بے بسی کے عالم میں، لاچاری کے عالم میں، لو ان لی بکم قوتن، کاش آج مجھے تم پر اختیار ہوتا، یعنی مجھے اختیار ہوتا، اتنی طاقت ہوتی کہ میں تمہیں اپنے مہمانوں کو تم سے بچا لیتا۔ حضرت لوط کو نہیں پتا تھا کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں، وہ تو انہیں نوجوان ہی سمجھ رہے تھے کہ مہمان آئے ہیں، انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتے ہیں، ورنہ انہیں معلوم ہوتا کہ فرشتے ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا کہ فرشتے ہیں خود اپنی حفاظت کر لیں گے، ان میں ان سے زیادہ طاقت ہے، یہ تو انہیں ہلاک کر دیں گے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ نوجوان ہیں اور یہ لوگ اب انہیں چھیننے آئے ہیں، اب یہ انہیں چھین کر لے جائیں گے اور ان کے ساتھ غلط چیزیں کریں گے۔ تو حضرت نوح پر اس وقت جو بے بسی کا عالم تھا، جو لاچاری کا عالم تھا، اس بے بسی میں کہا لو ان لی بکم قوتن، کاش مجھے تمہارے سلسلے میں قوت حاصل ہوتی۔ گویا حضرت لوط علیہ السلام پیغمبر ہو کر اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں، اپنی لاچاری کا اظہار کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، ایک پیغمبر جب خود مشکل کشا نہیں ہو سکتا، جب مختار کل نہیں ہو سکتا، وہ بھی جب اللہ کی مدد کا محتاج ہے، تو پھر پیغمبروں کے علاوہ کوئی اور تمہاری بگڑی، تمہاری مشکل کشائی کیسے کر سکتا ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام بھی لو ان لی بکم قوتن، کاش مجھے تمہارے بارے میں طاقت و قوت حاصل ہوتی، گویا میں مشکل کشا ہوتا، مختار کل ہوتا، تو میں اپنے مہمانوں کو تم سے بچا لیتا، تمہاری غلط نیتوں سے، تمہارے غلط ارادوں سے بچا لیتا۔ یہ الفاظ انہوں نے کہے، لیکن بہرحال وہ تو فرشتے تھے اور کہا کہ آپ ڈرے نہیں، ہم تو خود ان پر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم ان کی ابھی خبر لیتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام، آگے چلتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے یعقوب علیہ السلام، کس قدر ابتلاء و آزمائش آئیں، کس قدر مشکلات آئیں۔ ہو سکتا ہے حضرت یعقوب مشکل کشا ہو، حاجت روا ہو، لیکن اللہ کی قسم پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کر دیکھ لیجئے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان پریشانیوں میں کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارا۔ اپنے سے پہلے پیغمبروں کو، اپنے دادا جان کو، حضرت ابراہیم کو کبھی کسی کو مشکل کشا کے طور پر نہیں پکارا اور نہ اپنی مشکل کشائی کا دعویٰ کیا۔ صبر، پریشانیاں آئیں، صبر کرتے رہے، غم میں، جدائیگی کے غم میں، فراق کے غم میں گھلتے رہے اور کہا انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں اپنے غموں کو صرف اور صرف اللہ کے سامنے رکھتا ہوں۔ گویا مشکل کشا صرف اللہ کو سمجھ رہے ہیں کہ میری اس مشکل کو اگر کوئی دور کر سکتا ہے تو کون کر سکتا ہے؟ اللہ۔ میری اس پریشانی کو اگر کوئی دور کر سکتا ہے تو وہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ۔ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں اپنے غموں کو، میں اپنی اس بے قراری کو، میں اپنی اس بے چینی کو صرف اللہ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو خود پیغمبر ہیں، جن کے باپ بھی پیغمبر تھے، جن کے بیٹے بھی پیغمبر، اس قدر بہتر
بہترین نسب، اس قدر بہترین سلسلہ. آج جو فخر ہوتا ہے نا کہ ارے فلاں بابا بہت پہنچے ہوئے ہیں، بڑے اچھے نسب سے ہیں، بہت اچھے سلسلے سے ہیں، وہ فلاں سے بیعت تھے، وہ فلاں سے بیعت تھے. یہ جو سلسلے بیان کرتے ہو یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا سلسلہ تھا اس کے آگے. خود پیغمبر، بیٹا پیغمبر، باپ پیغمبر، دادا پیغمبر، حضرت یعقوب علیہ السلام کا اتنا بہترین سلسلہ، اتنا بہترین ربط، ان سے زیادہ عالی مقام کون ہوگا؟ لیکن وہ بھی مشکل وقت میں اپنی پریشانیوں میں کیا کہتے ہیں؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. میں اپنی پریشانیوں کو، میں اپنی بے قراری کو صرف اور صرف اللہ کے سامنے رکھتا ہوں. آج کا مسلمان جمعرات کے دن نظام الدین حاضر ہوتا ہوں یہ اعتقاد رکھتا ہے، اجمیر جاتا ہوں، کلیر شریف جاتا ہوں، بریلی شریف جاتا ہوں، فلاں یہاں ٹھوکریں کھا رہا ہے. حضرت یعقوب کرے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں صرف اللہ کے سامنے اپنی پریشانیاں رکھتا ہوں، اپنی بے قراری کو صرف اللہ کے سامنے رکھتا ہوں. اور آج کا مسلمان جمعرات کے دن یہاں بھٹک رہا، وہاں بھٹک رہا، ہاتھوں پہ دھاگا بندھوا رہا، کڑا پہن رہا، یہاں سجدے کر رہا، وہاں سجدے کر رہا، اور جہاں جھکنا چاہیے اللہ کے سامنے وہاں اسے توفیق نہیں ہو رہی. اللہ کے سامنے گریہ زاری کرے، اپنی ضعیفی کو بتائے، اپنی کمزوری کو بتائے، اپنے غموں کو اللہ کے سامنے رکھے، اسے پکارے، اس کو منائے، اس کے سامنے اپنی جھولی پھیلائے. اس کی اسے توفیق نہیں ہو رہی، ادھر ادھر بھٹک رہا ہے جہاں سے اس کی حاجت روائی کبھی ہو ہی نہیں سکتی. یہ تھے حضرت کون؟ یعقوب علیہ السلام. ایک اور پیغمبر، آگے چلتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی زندگی بھی ابتلاء و آزمائش میں گزری، پریشانیوں میں گزری. ان پر بھی مختلف قسم کی پریشانیاں آئیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک ہی جملہ تھا، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. میرے رب، جو تو نے میری طرف بھلائی اتاری ہے میں تو اس کا فقیر ہوں. اللہ اکبر. موسیٰ جیسے پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ اللہ، جو تو نے میری طرف بھلائی اتاری ہے میں اس کا فقیر ہوں. حضرت موسیٰ کا بھی یہ عقیدہ ہے، پوری کائنات فقیر ہے، صرف عرش والا اللہ دستگیر ہے. اللہ کے علاوہ کوئی اور دستگیر نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور غوث نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور غریب نواز نہیں ہے. غریبوں کو نوازنے والا، امیروں کو نوازنے والا، غریبوں کی مدد کرنے والا، امیروں کی مدد کرنے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ. حضرت موسیٰ بھی اپنے آپ کو اس کے در کا فقیر بتائیں تو ہمیں اور آپ کو بھی یہ ماننا پڑے گا کہ پھر ہم سب بھی اسی در کے فقیر ہیں، کسی اور در کے فقیر نہیں. لیکن آپ سن لیجئے قوالیاں، اشعار، فلاں کے نام کا کھاواں، فلاں کے نام پر جیواں، ہے نا یہ اشعار. اب نام لے دو تو اسی پر مسئلہ ہو جائے گا کہ فلاں کی توہین کر دی، فلاں کے نام کا. یعنی عقیدہ یہ کہ ہم کھاتے بھی اسی کے نام کا ہے، اس لیے اسی کے نام پر جھک رہے ہیں، اسی پر کے آگے جھک رہے ہیں، کھاتے بھی اسی کے نام کا ہے، جبکہ کھلانے والا کون ہے؟ اللہ. رزاق کون ہے؟ اللہ. لیکن عقیدہ یہ کہ نہیں، وہ جو قبر میں دفن ہے وہی ہم کو کھلا پلا رہا ہے، وہی ہم کو سہارا دے رہا ہے، اسی کے سامنے ہم جھکتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر، جیسے نبی فرماتے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ، تو نے جو میری طرف بھلائی اتاری ہے میں تو اس کا محتاج ہوں، میں تو اس کا فقیر ہوں. تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو بھی یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ ساری مخلوق فقیر ہے، وہ چاہے نبی ہو، چاہے رسول ہو، چاہے صحابہ ہو، چاہے اولیاء ہو، چاہے ولی ہو، چاہے بزرگ ہو، پیر ہو، فقیر ہو، جو بھی ہو، سب کے سب اللہ کے در کے محتاج ہیں، اس کے فقیر ہیں. اور دستگیر، بگڑی بنانے والا، مشکل کشا، حاجت روا صرف اور صرف اللہ ہے. حضرت
یونس علیہ الصلوۃ والسلام کشتی میں سوار ہوئے، قوم سے بچ کر جانے لگے تو کشتی وہاں پر پلٹ گئی، طوفان آ گیا اور حضرت یونس کو مچھلی نے نگل لیا۔ مچھلیاں بڑی بڑی ہوتی ہیں، نگل جاتی ہیں انسان کو، سمندروں میں بہت بڑی بڑی مچھلی ہوتی ہے، حضرت یونس کو مچھلی نے نگل لیا۔ اس تاریک کوٹھری میں آپ پورا قرآن کھنگال کر دیکھ لیجئے کہ حضرت یونس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو اگر پکارا ہو تو، یا حضرت یونس خود اس چیز پر قادر ہو گئے ہو کہہ رہے میں تو نبی ہوں، یہ لو اپنی مشکل کو ابھی دور کرتا ہوں، ابھی پھونک مارتا ہوں، نہیں، بلکہ حضرت یونس نے اس مشکل وقت میں اس تاریک کوٹھری میں مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو رب نے مدد فرمائی، ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، ہم نے حضرت یونس کو ان کے اس غم سے، ان کی اس پریشانی سے نجات دے دی، وکذالک ننجی المؤمنین، اللہ فرماتا ہے ہم ایمان والوں کو اسی طریقے سے مشکلات سے نجات دیتے ہیں۔ اللہ فرمائے کہ ہم ایمان والوں کو مشکلات سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے اسی طریقے سے نجات دیتے ہیں، اور یہ ایمان والے یہ عقیدہ رکھیں کہ نہیں فلاں درگاہ سے ہمیں نجات ملتی ہے، فلاں دھاگے سے ہماری مشکل پوری ہوتی ہے، فلاں بابا کی کرپا سے ہماری مشکل پوری ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، مشکل کشائی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، صرف اللہ ہے مشکل کشا۔ اس تمام پوری تقریر کا لب لباب، نبیوں کا یہ ترتیب وار جو میں نے اقوال، یہ جو مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اس کا لب لباب خلاصہ کیا ہے کہ تمام نبی اور رسول بھی مشکل اور پریشانیوں میں صرف اور صرف اللہ کو پکارتے رہے۔ آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مشکلات نہیں آئیں آپ پر؟ کیا پریشانیاں نہیں آئیں آپ پر؟ مکہ میں آپ کو ستایا نہیں گیا؟ آپ سجدے میں جاتے ہیں، آپ کی پیٹھ پر اوجڑی رکھ دی جاتی ہے۔ کبھی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی ایسا دعویٰ کیا ہو کہ چٹکیوں میں ابھی ان کو ختم کرتا ہوں، ابھی لیجئے؟ کبھی ایسا دعویٰ کیا ہو؟ کبھی کسی صحابی نے یہ عقیدہ رکھا ہو کہ اے نبی ایسا کر دیجئے، ان کو مشکل کشا سمجھا ہو؟ نہیں، اس مشکل وقت میں بھی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر اعتقاد اور ایمان کسی پر رکھا تو صرف اور صرف اللہ پر، صرف اللہ کو پکارا، اور اپنے صحابہ پر بھی اگر ظلم و ستم اور زیادتی دیکھی، ان کو پریشانیوں میں دیکھا، تو ان سے یہی وعدہ کیا اللہ تمہاری مدد ضرور فرمائے گا۔ کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں تمہاری مشکل کشائی پوری کر دوں گا، یہ لو میں نے ابھی بند مٹھی کو کھولا اور یہ لیجئے سب کو میں نے بھسم کر دیا۔ کبھی ان آخری رسول فداہ ابی و امی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا دعویٰ نہیں کیا۔ جنگ بدر میں ہے، ابھی میدان سجا ہوا ہے، جنگ شروع نہیں ہوئی ہے، اور آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہیں اور رب کو پکار رہے ہیں، اے میرے رب، اے اللہ آج ہماری مدد فرما، اے اللہ روئے زمین پر یہ گروہ ہے صحابہ اکرام کا تیرا نام لینے والا ہے، توحید والا ہے، اللہ آج ان کی مدد فرما۔ آخری رسول ہے، فضیلت تمام نبی اور رسولوں سے افضل، پہلی جنگ ہے جنگ بدر، اور اپنے خیمے میں اپنی پیشانی کو زمین پر رگڑ رہے ہیں اور اللہ سے عاجزی و انکساری کے ساتھ دعائیں مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہماری پریشانی کو دور فرما دے، اللہ آج ہمیں اس جنگ میں فتح نصیب فرما دے۔ جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشکل میں صرف اللہ کو پکارتے ہیں تو مجھے اور آپ کو کسے پکارنا چاہیے؟ صرف اللہ کو۔ میرے بھائیوں، اس عقیدے کو سمجھ لو، اس توحید کو سمجھ لو، انشاءاللہ العزیز توحید کا مزہ جب لگ جائے گا، اس کی چاشنی جب لگ جائے گی تو شرک کی طرف کبھی نہیں جا سکتے۔ ایک شخص جب توحید کو ٹھیک طریقے سے سمجھ لیتا ہے تو پھر شرک سے اس کو نفرت ہونے لگتی ہے، جیسے غلاظت سے نفرت ہوتی ہے نا، گندگی سے نفرت ہوتی ہے کہ میرے کپڑوں پہ نہ لگ جائے، اس سے زیادہ نفرت اسے شرک سے ہوگی، پھر وہ شرک نہیں کر سکتا۔
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اپنے عقیدوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین پر اپنا اعتقاد اور ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ مسلمانوں کو شرک کی دلدل سے بچا، شرک میں ملوث ہونے سے بچا، اللہ رب العالمین مرتے دم تک توحید پر قائم رکھ، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان